ان تک رسائی کی. چاہیے یہ تھا کہ ان تک جاتے جو گھر کے اندر بھی تھے اور گھر کے باہر بھی تھے. ان تک نہیں گئے. انہیں اہل بیت کہتے ہیں جو گھر کے اندر کے بھی رسول کو جانتے تھے, گھر کے باہر کے بھی پیغمبر کو جانتے تھے. ان تک نہیں پہنچے. ان لوگوں کو پکڑا جنہیں پیغمبر کی ظاہری زندگی دیکھی تھی, گھر کے اندر کی زندگی نہیں دیکھی تھی. اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج پوری دنیا کے اندر جب اسلام کا نام لیا جاتا ہے تو لوگ سمجھتے اسلام کا نام بابر, اسلام کا نام اکبر, اسلام کا نام جہانگیر, اسلام کا نام اورنگزیب. ارے یہ کیا نہیں ہے, یہ اسلام کے محسن ہیں, ان کے ذریعے اسلام آیا ہے. نہیں, یہ ہم میں سے ایک تھے. یہ اسلام کا چہرہ تھوڑی ہے. اسلام کا چہرہ علی تھے, اسلام کا چہرہ پیغمبر تھے, اسلام کا چہرہ حسن تھے, اسلام کا چہرہ حسین تھے, اسلام کا چہرہ زین العابدین تھے, اسلام کا چہرہ محمد باقر تھے, اسلام کا چہرہ جعفر صادق تھے, اسلام کا چہرہ مسیح اعظم تھے, اسلام کا چہرہ علی رضا تھے, اسلام کا چہرہ محمد تقی تھے, اسلام کا چہرہ جمال نقی تھے, اسلام کا چہرہ پردے بار تو حجت تو بیٹھا ہوا ہے. اسلام کو سمجھا. تب اگر انہوں نے بھیجا جنگ کی ہوگی تو اسلام بدنام ہوگا, تو لوگوں نے مذاہب کو نقصان پہنچایا ہوگا تو اسلام بدنام ہوگا. آپ کو تو اسلام کا وہ چہرہ دکھانا تھا جو اصل چہرہ تھا, جو اہل بیت رسول کا چہرہ تھا, جن کے ہاں علم غیب تھا, اللہ کے چنے ہوئے تھے, یہ ہادی بن کر کے آئے تھے, انہیں دکھانا تھا, وہ نہیں دکھایا گیا. اچھا بات رہ گئی کہ کربلا کا فائدہ کیا ہوا, وہ بھی سن لیجیے. کربلا کا فائدہ یہ ہوا کہ پیغمبر نے رحلت کی ہے 11 ہجری میں اور کربلا ہو رہی ہے 61 ہجری میں. بیچ کا وقفہ ہے 50 سال کا. ان 50 سالوں میں مسلمانوں نے اسلام کو جو روندا ہے, اسلام کو جو پامال کیا ہے, اسلام کا جو استحصال کیا ہے اور دنیا کے سامنے جو تصویر پیش کی, شراب کی حالت میں اسلام کا ذمہ دار گورنر شراب پی کر کے نماز پڑھا رہا. یہ تاریخ کی سچائی ہے, پوچھیے جا کر کے, سچائی ہے یہ. حالت شراب کی حالت میں مسلمانوں کا ذمہ دار جسے پڑھا, صبح کی نماز 4 رکعت پڑھا دی گئی. صبح کی رکعت 4 رکعت پڑھا دی. پڑھانے کے بعد جب پیچھے سے لوگوں نے ٹوکا کہ کیا کر رہے ہو, 4 رکعت پڑھا دی, تو نشے میں کہتا کیا کم پڑھائی اور پڑھا دو, کیا کم پڑھائی اور پڑھا دو. یہ اسلام کی 50 سالوں میں تصویر کہاں ہو گئی. پیغمبر کیا چھوڑ کے گئے مسلمانوں کے ہاتھ, 50 سالوں میں کیا ہو گیا. صبح کی نماز 4 رکعت پڑھائی جا رہی ہے, بدھ کی نماز, جمعے کی نماز بدھ کو پڑھا دی گئی. تماشا دیکھیے اسلام کا. پڑھنے والوں نے پڑھ لیا, کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا. ادھر 4 رکعت پڑھا دی گئی, ادھر جمعے کی نماز بدھ کو پڑھا دی گئی, کوئی اعتراض نہیں. پڑھنے والے پڑھ رہے, پڑھانے والے پڑھا رہے. یہ اسلام کی تصویر. ہوا کیا, شکایت کس سے کی جائے, پڑھنے والوں سے یا پڑھانے والوں سے. ایسا پڑھانے والا تو پڑھائی رہتا ہے, پڑھنے والے کیسے تھے, انہوں نے کیوں پڑھ لیا. اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, مجھے بتائیے آج اس 1400 سال کربلا ہوئی 61 ہجری میں, 61 ہجری سے آج کی تاریخ تک ہے کسی نے اتنی دم جو صبح کی 4 رکعت پڑھا دے؟ ہے کوئی جو 4 رکعت پڑھا دے؟ کون پڑھے گا؟ ہے کوئی جو کہہ دے کہ صاحب اس سال جو ہے بہت بڑا اجتماع ہونے جا رہا ہے اور ہم چاہتے یہ ہے کہ مکے سے سعودی عرب سے امام صاحب آ جائیں. تو کہا صاحب وہ مسئلہ یہ ہے کہ گورنمنٹ پرمیشن نہیں دے رہی, کہیں بس بدھ تک کی اجازت ہے. یہ طے ہو جائے کہ بدھ ہی کو پڑھ لیتے ہیں. ہے کوئی پڑھنے والا پڑھے گا؟ نہیں پڑھے گا. یہ شعور کس نے دیا ہے؟ یہ کربلا نے دیا. یہ کربلا کی قربانی کا دنیا نہ پوچھے کہ کربلا کا فائدہ کیا ہے. کربلا نے لوگوں کے ذہنوں کو اتنا جھنجھوڑ دیا ہے, اب کچھ بھی ہو محمد کی شریعت بدلی نہیں جا سکتی ہے. ایک سوال پیدا محمد شریعت محمدی کو بدلا نہیں جا سکتا ہے. کربلا کا سب سے بڑا معجزہ زمانے کے اندر وہ شعور و انقلاب پیدا کرتی ہے. کربلا اس کا نام ہے. کربلا یہ شعور پیدا کرتی ہے. اور ایک بات بتاؤں آپ کو, کربلا کردار کی جنگ تھی, کردار لایا گیا تھا یہاں پہ. ہمیں حسین نے کہا کہ ہمیں جسے جانا ہے چلا جائے, ہمیں ساتھ نہیں رکھنا. ہمارے ساتھ وہ ہے کہ جس کا دامن صاف پاک ہو, جس نے تنہائی میں گناہ نہ کیا ہو, جس نے کسی کو
غیبت نہ کی ہو، جس نے کسی کا نقصان نہ پہنچایا ہو، جس نے کسی بیجا کا خون نہ بہایا ہو، جس نے کسی معصوم کو ستایا نہ ہو، جس نے کسی کا حق نہ چھینا ہو، وہ میرے ساتھ ہے، وہ میرے ساتھ ہے، وہ میرے ساتھ ہے۔ اور ہم میں سے کوئی اگر ایسا ہے تو وہ چلا جائے، چاہے ہمیں اسے اپنے ساتھ کربلا میں لے جانا۔ کربلا منعقد کی گئی، امام حسین نے کربلا برپا کی۔ حسین کو پتا تھا کہ اسلام کا چہرہ دنیا کے سامنے کیا پیش کیا جانے والا، لہٰذا کربلا کو برپا کر کے امام حسین نے اسلام کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کی آج ہر قوم امام حسین کو یاد کر رہی ہے، دنیا کی ہر قوم امام حسین کو یاد کر رہی ہے۔ میں اپنے سننے والوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بالقریب آج کیا تاریخ ہو گئی؟ آج 9 تاریخ ہے، 8 تاریخ ہے، محرم کی 9، 8 ہے، کچھ دن بعد 15 اگست بھی، اور 15 اگست کو یوم آزادی بھی ہے۔ لہٰذا سب کی ذمہ داری ہے کہ ملک کی آزادی کا جشن منائیں۔ ملک کی آزادی میں ہی ہماری حب الوطنی کا ثبوت ہے کہ ہم ملک کے جتنے بھی یادیں ہیں، اور ہم دنیا کو، بچوں کو بتائیں کہ اس آزاد ملک میں اگر ہم سانس لے رہے ہیں تو یہ آزادی ہم کو کیسے ملی ہے۔ انگریزوں نے ہم کو جو ظلم کیا ہمارے اوپر۔ اچھا، یہ بھی ایک داستان ہے، پڑھیے جا کر کے۔ سب سے پہلے بیگو جو بتائی گئی جتنے ابھیان اور آندولن چلے ہیں، ان میں راجپتا مہاتما گاندھی نے جو شروع کیا تو وہ پریشان تھے کہ کیسے اتنی بڑی آزادی کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو ان کی نظر کربلا میں پڑی، انہوں نے دیکھا کہ امام حسین اپنے 71 ساتھیوں کے ساتھ، جس میں بچے شامل تھے، انہیں لے کر کے جب لاکھوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اتنے بڑے حاکم کو جنہوں نے ذلیل کر کے رکھ دیا ہے، دنیا میں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہا، کہ انگریزوں کی حیثیت کیا ہے؟ ہمارے ساتھ اگر کچھ افراد شامل ہو جائے تو ہم آزادی حاصل کر سکتے ہیں، اور ملک آزاد ہوا ہمارا۔ لہٰذا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم سب جشن منائیں۔ باغی وہ کہلائے گا کہ 15 اگست کو بھی ترنگا اپنے گھر پہ نہ لگائے، باغی کہلائے گا، اسے چاہیے کہ ترنگا لگائے، بچوں کو بتائے کہ آزاد ملک میں رہ رہے، اس آزادی میں ایسے ملی۔ سب آزادی مناتے، کسی کو کوئی اعتراض ہونا بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ بچوں کو پتہ تو چلے کہ آزادی ایسے نہیں مل گئی۔ نسلوں کو جب تک پتہ نہیں چلتا کہ قربانیاں پیچھے کی کیا ہے تو ان کے اندر وہ شعور و بیداری پیدا نہیں ہوتی۔ لہٰذا اب آپ جلوس نکالیے، آپ گھر گھر زندہ باد امر رہے کے نعرے لگائیے، آپ گھر پہ ترنگا لہرائیے، تاکہ یہ ترنگا بتائے گا کہ ہماری شان ہے ملک کی۔ آپ سمجھ رہے ہیں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ ہماری پہچان ہے، بچوں کو پتہ چلے کہ یہ ہمارے قربانیوں سے ہم کو ملا ہے، اس پہ کوئی اعتراض نہیں۔ اسلام بھی کہتا ہے کہ نہیں، ضروری ہے جس ملک میں رہ رہے ہو وہاں کے وفادار پہلے بنو۔ لہٰذا اس سرحد کو آزادی دلوانے کے لیے ایک قربانی دی گئی کہ جو دیش کی قربانی تھی، تو ایک ملک مناتا ہے، ہر ملک جہاں جہاں جو جنگیں ہوئی ہیں سب اپنی اپنی تاریخوں پہ یاد کرتے ہیں، مگر ایک قربانی ایسی جو کسی ایک ملک کے لیے نہیں تھی، جو کسی ایک فرد کے لیے نہیں تھی، جو کسی ایک کلچر کے لیے نہیں تھی، جو کسی سنسکرت کے لیے نہیں تھی، جو کسی مختلف شہروں کے لیے نہیں تھی، بلکہ یہ آزادی جو تھی پوری عالم انسانیت کے تھی، مانوتا کے لیے تھی، انسانیت کے لیے تھی، جسے کربلا کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی ملک میں اپنے ملک کا ایک جھنڈا اٹھتا ہے، لیکن یہ عباس کا جو کربلا کی پہچان ہے، یہ ملک ملک نظر آ رہا ہے، شہر شہر نظر آ رہا ہے، گلی گلی نظر آ رہا ہے۔ اسی کو محرم کہتے ہیں، اسی کو حسین کی یاد کہتے ہیں۔ ایک شباب پیدا محمد کسی کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے کہ صاحب علم کیوں، یہ تعزیہ کیوں، اور یہ کیوں نہیں۔ یہ یاد دلاتا ہے، یہ بچوں کو پتہ چلتا ہے، ان سے محبت کا رشتہ ہمارا بنتا ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ نماز ہمیں ایسے نہیں مل گئی، اس کے لیے حسین نے بڑی قربانیاں دی۔ اور اعتراض یہ کہا جاتا صاحب خود ہی مارا اور خود ہی روتے ہیں، خود ہی مارا بھی اور خود ہی روتے بھی، اب معافی مانگتے پھر رہے ہیں۔ اچھا، ہم معافی مانگ رہے ہیں تو آپ جشن کیوں منا رہے ہیں؟ ہم اگر معافی مانگ رہے ہیں تو آپ جشن کس بات پہ منا رہے ہیں؟ نئے لباس پہن رہے ہیں، اسی دن شادیاں کر رہے ہیں، اسی دن آپ کہتے ہیں مبارک دن ہے، مبارک دن ہے۔ اس سے اچھا دن نہیں ہو سکتا ہے۔ اس دن جو ہے وہ اسلام جیتا ہے، کامیابی میں۔ واہ بھائی، پیغمبر کا گھرانہ مارا کہ آپ جشن منا رہے ہیں، آپ خوشیاں منا رہے ہیں، یہ کون سی بات ہو گئی خوشیاں منانے کی؟ چلو انہوں نے مارا، وہ رو رہے ہیں، بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ رو رہے ہیں۔ آئیے میں آپ کے سامنے کربلا میں نے کہا نا کربلا منعقد کی گئی، ہر چیز کا جواب کربلا نے دیا ہے، ہر چیز کا جواب۔ اب توجہ دیجیے گا جو کہنے جا رہا ہوں، ہر چیز کا جواب کربلا نے دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلا جواب، 15 اگست 1962 کو 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 15 اگست
حضرت علی کے بیٹے جن کا نام عباس ہے، ابوالفضل عباس، آپ کو پتا ہے وہ کون ہے؟ امام نے جنگ میں انہیں بھیجا ہے، چہرے پہ نقاب ڈال کر کے علی نے اپنے سامنے بھیجا ہے۔ دشمن یہ سمجھا علی آ رہے ہیں، علی آ رہے ہیں۔ عرب بہت ہوشیار ہے، وہ پیروں کے نشان پہچانتا ہے یہ کس کے نشان ہے۔ اتنا شاطر اور اتنا ماہر تھا، وہ دونوں لفظ استعمال کیے، شاطر بھی اور ماہر بھی۔ انہیں پتا تھا پیغمبر جب ہجرت کر کے غار میں گئے ہیں وہاں پہ ساتھ ہو گئی ہے، تاکہ پیروں کے نشان سے پتہ چل جائے کہ ساتھ والا کہاں گیا ہے۔ بات سمجھ رہے؟ یہ مخبری کی گئی تھی، ساتھ میں پیغمبر تک پہنچ جائے گا سکے، پیروں کے نشان سے پہنچ گئے۔ وہ تو اللہ کی حکمت تھی کہ وہ سارا اس نے انتظام ایسا کر دیا، مکڑی کو بھیج دیا، کبوتر بھیج دیا، کیا ہوا ساری چیزیں، تاکہ کنفیوز ہو جائے۔ بات سمجھ رہے؟ یہ شاطر چلتی۔ تو حضرت عباس کو امام حسین کربلا لے کر کے آئے۔ حضرت عباس کون تھے؟ حضرت علی کا چہرہ، جیتی جاتی تصویر مولا کائنات کی تھی۔ جب جنگ میں بھیجا ہے، یہ بتائیے کہ ہم امام علی کو مانتے ہیں اور ہم امام علی کو مان دیں گے؟ حضرت عباس کو بھیجا ہی اسی لیے تھا تاکہ دیکھیں اس فوج میں کتنے شیعہ ہیں جو علی کو مارنے کے لیے آئے۔ میں جواب دے رہا ہوں، آپ شاید توجہ نہیں ہے، جو کہتے ہیں نا خود ہی مارا خود ہی ہوتے ہیں۔ حضرت علی کے بازو کاٹے گئے، تیر برسایا گیا، نیزے مارے گئے، تو یہ ثابت ہو گیا کہ کربلا میں جو مد مقابل فوج آئی ہے وہ کچھ بھی ہو، شیعہ نہیں ہو سکتے، علی کے شیعہ نہیں ہو سکتے۔ لیکن اگر یہ ہوتے تو عباس کا یہ حال جو فوجوں نے کیا یہ نہیں ہوتا۔ اب اس کے بعد لے کر بھیجا پیغمبر اکرم نے حضرت علی اکبر کو۔ حضرت علی اکبر کون ہے؟ تاریخ سے پوچھی جا کر کے اللہ نے نواسہ رسول کو بیٹا عطا کیا تھا جو پیغمبر کی تصویر تھی۔ عرب آتے تھے امام حسین کے دروازے کے اوپر، کہتے تھے کہ سلام کیے بیٹھے، بتاؤ کب اور ملاقات کے لیے آئے ہیں؟ میری گزارش ہے آپ اپنے بیٹے علی اکبر کو بلا دیجیے گا۔ کیوں؟ کہ میں نے سنا یہ رسول کو دیکھا تو نہیں ہے، سنائیے کہ وہ بہت تصویر ہے، لہٰذا میں ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر کی تصویر، سوچی پیغمبر کی تصویر کو اگر کوئی منہدم کرتا ہے یا شہید کرتا ہے تو وہ کون ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب وہ مسلمان بھی نہیں تھے۔ تیسرا اسٹیپ امام حسین کا جو ہے وہ شہزادہ علی اصغر کا ہے۔ 6 مہینے کا بچہ امام حسین لے کر کے آئے کہ یہ بہت پیاسا ہے، اگر تمہاری نظر میں گنہگار ہوں تو اس بچے نے کیا بگاڑا ہے؟ لہٰذا امام حسین کو تانا دیا گیا کہ بچے کے بہانے پانی مانگ رہا ہو۔ امام حسین نے لٹا دیا اسے جلتی زمین کے اوپر۔ کیا پانی دیا؟ نہیں دیا، بڑا سا تیر بچے کی گردن پہ مار دیا۔ اس کا مطلب امام یہ بھی بتانا چاہتے کہ جو آئے ہوئے یہ شیعہ بھی نہیں ہے، مسلمان بھی نہیں ہے۔ شہزادے ابوذر کی شہادت کے بعد یہ بھی راز صاف ہو گیا کہ یہ انسان بھی نہیں ہے، یہ انسان بھی نہیں ہے، انہیں انسان بھی نہیں کہا جا سکتا۔ انسان روپ دھارن کر لینے کا نام نہیں ہے، ہیولے کا نام نہیں، اسٹرکچر کا نام نہیں ہے۔ انسان اس کی ایکٹیویٹی ہے، اس کا کردار ہے، اس کا کیریکٹر ہے، اس کا سنسکار ہے، اس کی تربیت ہے۔ وہ انسانیت بتاتا ہے کس گھرانے کا ہے۔ دشمن کو معاف کر دینے کا جذبہ یہ اسلام سکھا رہا ہے۔ اس کا مطلب کربلا بھی یہ لوگ نہیں شامل۔ کربلا میں جو آئے تھے وہ انسان کہلانے کا حق نہیں رکھتے، درندے تھے، پتلوگ تھے۔ اسلام اسی درندگی کو مٹانا چاہتا تھا، کربلا اسی درندگی کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتے تھے، اور کربلا نے ختم کرنے کا کام کیا۔ بس میں نے آپ کا بہت وقت لے لیا ہے، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کربلا کو۔ کربلا فقط رونے رلانے کا نام نہیں بلکہ کربلا ایک درس گاہ ہے، کربلا ایک تربیت گاہ ہے۔ امام حسین نے جو قربانی پیش کی ہے رہتی دنیا تک اس کی نظیر نہیں پیش کی جا سکتی۔ اب میں جلدی سے آپ کے سامنے ایک منظر پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ کلو من علیہا فان، ہر شے کو فنا ہے، بقا کس کے لیے ہے؟ چہرہ ہے، کس کا چہرہ؟ قرآن کہہ رہا ہے نا کس کا چہرہ؟ اللہ، اللہ چہرہ رکھتا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے اللہ کا چہرہ ہے جو باقی رہے گا، تو چہرہ کہاں سے آ گیا؟ چہرہ تو ہے نہیں اللہ کا۔ اللہ کو ایسی چیز تو ہے نہیں کہ جو کسی چیز میں سما جائے، وہ تو لا محدود ہے، تصور ہے، بس ایک فکر ہے اللہ کی کہ وہ سب کو جو چلا رہا ہے، جو دیکھ رہے ہیں وہ اللہ ہے۔ کسی نے سوچا کہ آپ بتائیے کہ اللہ ہے، کہ اللہ ہے تو ہے اللہ، کہ کیسے اللہ ہے؟ کہ تم زندہ ہو، سانس لے لو، یہی اللہ ہے۔ اگر وہ ہوائیں بند کر دو تو تم زندہ نہیں رہ سکتے ہو، ہوا بھی نہیں دکھ رہی ہے، وہ ہوا کے ذریعے تمہیں زندہ رکھے ہوئے آکسیجن مل رہی ہے، تم زندگی گزار رہے ہو، اللہ ہے۔
تو اللہ کسی چیز میں سما تو سکتا نہیں، وہ چہرہ ہے، چہرے سے پہچانا جاتا ہے. میں نے ابھی مجلس میں نظام آباد میں حضرات موجود تھے، ایک بات کہی تھی کہ اللہ جو ہے وہ کسی جگہ محدود نہیں کیا جا سکتا، اسٹرکچر نہیں اس کا محدود ہی نہیں کر سکتے، لا محدود ہے، لا محدود ہے، بنانے والا ہے دنیا کا. ہم اس بات پہ لڑ رہے ہیں کہ یہ ایسے کیوں، یہ ویسے کیوں، یار ان کے پاس اتنے پاور کہاں سے، یہ اتنے فضائل کہاں سے، اتنے کمالات کہاں سے. ارے ہم کچھ چھوٹی سی چیز بناتے تو باہر ہوتی ہے، ہم اندر ہوتے ہیں، الگ ہوتے ہیں. بنانے والی دنیا اس نے بنائی وہ الگ ہے. اس دنیا کے جتنے فضائل ہیں جو ان کے لیے ہیں، جس کی وجہ سے وہ پہچانا جا رہا ہے. کوئی چیز اگر بنائی جاتی ہے اس کو پہچانا جاتا ہے. چہرہ کیا وجہ ہے؟ اکثر بچے پوچھتے کیا وجہ ہے، میں سمجھ میں نہیں آئی. آپ 1 گھنٹہ بولتے رہیے، قسم آپ نے یہ بات جو کہی ہمیں سمجھ میں نہیں آئی، کیا وجہ ہے اس کی. وجہ بنا ہے لفظ وجیح سے، وجیح مانے ہوتا ہے چہرہ. بھائی اگر کسی انسان کی گردن سے آپ سر ہٹا دیجئے، کہیں پہچانو، پہچان پائیں گے؟ نہیں پہچان پائیں گے. جب تک چہرہ سامنے سے، اللہ نے چہرے کو رکھا ہے سامنے تاکہ چہرے سے پہچانا جا سکے، چہرے سے پہچانا جا سکتا ہے. جو ہے آپ کی چہرے سے، یہ قبائل، یہ لباس، یہ زبان، یہ سب چیزیں صرف پہچان کے لیے رکھی گئی ہیں. میں نے کہا نا ریپر الگ ہے، مادہ سب کا ایک ہے، صرف پہچاننے کی ضرورت ہے. یہ پہچان کے لیے رکھا گیا، چہرہ رکھا گیا ہے. اس کا مطلب اللہ آ تو سکتا نہیں، سما تو سکتا نہیں، آپ کسی جگہ اس کو جمع کر سکتے نہیں. اللہ لامحدود ہے، لہٰذا اس نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. اس نے کچھ چہروں کو انتخاب کیا تاکہ ان چہروں کو دیکھتے جاؤ تمہیں اللہ پہچانا تھا چلا جائے. ایک شفاعت پر محمد بس آخری بات عزیزوں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور یہ وجہ ہے امام حسین علیہ السلام کے لیے انگریز آتھر اور رائٹر لکھتا ہے کہ میں نے جب سارے مذاہب کے پاس، میں سارے دھرموں کے پاس گیا اور میں نے پوچھا کہ مجھے بتاؤ اللہ ہے ثابت کرو، کوئی نہیں بتا پایا. میں اسلامک آئیڈیولوجی کے پاس بھی گیا، میں نے وید بھی پڑھے، قرآن بھی پڑھے، گیتا بھی پڑھی، سب کو میں نے پڑھا، بہت رسپیکٹ کے ساتھ پڑھا. لیکن میں سب سے پوچھتا رہا مجھے اللہ دکھاؤ، کوئی بندہ ہے تمہارے سامنے؟ کہاں ہاں کربلا ہے، جہاں میں نے ایک ذات کو دیکھا کہ لاشوں کے درمیان کھڑا ہوا تھا، مگر چہرے پہ اتنا اطمینان تھا، اتنا اطمینان تھا چہرے پہ، جو اپنے بیٹے کے بغیر ایک لمحہ نہ رہ سکے. اس کے بیٹے کی شہادت خون میں نہایا بیٹا پڑا ہوا ہے، اس قدر اطمینان تھا. لاشیں اٹھاتا جاتا تھا، شکر معبود ادا کرتا تھا. معبود میں اپنی آئیڈیولوجی سے کمپرومائز نہیں کر رہا ہوں. میں مسلمانوں سے پوچھتا ہوں یہ بقرعید کیوں مناتے ہو؟ گوشت کھانے کے لیے، جانور قربان کرنے کے لیے. کبھی تم نے پوچھا کہ اس قربانی کے پیچھے کا مقصد کیا ہے؟ حضرت ابراہیم یہ بلی چڑھانے کا مذہب ہے کیا؟ یہ بلی، ہمارے ہندو بھائی پوچھتے ہیں کہ یہ مذہب سمجھ میں نہیں آتا. بقرعید تو بالکل سمجھ میں نہیں آتی ہے، جو قربانی جس کو کہتے ہیں جس میں بلی چڑھائی جاتی ہے. بلی نہیں ہے یہ دنیا کو ایک سندیش، میسج ہے، دنیا کو ایک پیغام ہے کہ ہم اس آئیڈیولوجی کے ماننے والے ہیں کہ جو ہم نے، ہمارا مشن جو ہے اس پہ اگر بیٹا بھی سامنے آ جائے تو اسے کمپرومائز کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. ہم اس قربانی دینے تک کے لیے تیار ہیں. ہم اپنے گھر کی قربانی دے سکتے. اور کربلا ایک لوتی جنگ ہے تاریخ اسلام کی، تاریخ انسانیت کی. دنیا کی جتنی جنگیں ہوئی ہیں ان میں کربلا ایک لوتی جنگ ہے جہاں غیروں کا سہارا نہیں لیا گیا، اپنے دودھ کے پالوں کی قربانی دی گئی. کربلا اس کا نام. امام حسین کے لیے انگریز آتھر لکھتا ہے کہ میں نے دیکھا اور میں نے پڑھا، میں نے تلاش کیا، میں نے کربلا کو دیکھا کہ ایک شخص لاشوں کے درمیان کھڑا ہوا ہے. جیسے جیسے اس کی آزمائش و امتحان اور مصیبتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اس کے سجدوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. مجھے ایسا لگتا تھا کوئی طاقت ہے جو اس کا امتحان لے رہی ہے، اس کے سامنے اپنے جبیں نیاز کو چکاتا چلا جا رہا ہے. اور آواز قدرت آئی ہے حسین بس. کہیں کسی کے لیے بس نہیں ہے. حسین بس، اب تلوار یہاں پہ رکھے. حسین نے رکھ لیا. ایک انگریز آتھر جو ریسرچ کر رہا تھا اور معلوم کر رہا تھا کہ کربلا ہے کیا، اتفاق سے کربلا اس کی نظر کے سامنے سے گزری، بس سند مصائب میں داخل ہو گیا. اس کی نظر سے کربلا گزری، اس نے کربلا کو پڑھا. پروردگار ہماری سزا کو قبول فرمائے اور یہ ہماری زندگی کی آخری اذا نہ ہو. معبود سے پھر حیات عطا کرنا وہ حق دنیا نہیں ادا کر پائے ہیں. انگریز آتھر جو کربلا کو پڑھ رہا تھا، غور سے سنیے گا. کربلا پڑھتے پڑھتے اس نے شہادت پڑھنی شروع کی. وہ ایک پیج پلٹتا تھا اور ایک شہادت کو پڑھتا تھا تو چیخ مار کے روتا تھا. ایک شہادت پڑھتا تھا، چیخ مار کے روتا تھا. انگریز رائٹر چیخ مار کے روتا تھا، کلیجہ اس کا پھٹ دیتا تھا. ایک ایک شہادت کو پڑھتا رہا. اکبر کی شہادت پڑھی، بہت رویا. عباس غازی کی شہادت پڑھی، بہت رویا. مولانا محمد کی شہادت پڑھی، روتا رہا. ایک ایک شہادت کو پڑھتے پڑھتے
ایک شہادت جب اس نے پڑھی تو اس نے کتاب ہی بند کر دیا، وہ بند کر کے زیر آسمان آیا اور آ کر کے کہتا اگر تو ہے تو اس کے قاتل کو معاف نہ کرنا، اگر تو ہے تو اس کے قاتل کو معاف نہ کرنا۔ میں کہوں گا 1400 سال کے بعد تم نے کربلا پڑھی ہے تو برداشت نہیں کر پائے۔ اس غریب کو ہمارا لاکھوں سلام ہو جس نے شہادت کو اپنے سامنے دیکھا ہے، لاشیں اٹھائی نہیں، اسے حسین کہتے ہیں، اسے حسین کہتے ہیں۔ پتہ ہے کس کی شہادت تھی؟ وہ شہزادے علی اصغر کی شہادت تھی۔ وہ کہتا ہے اس معصوم کی خطا کیا تھی؟ اس بے زبان کو بھی زندہ نہیں چھوڑا، یہ پانی مانگنے گیا تھا، یہ بوند پانی دے دینے میں کیا حرج تھی؟ دنیا پھر بھی پوچھتی ہے کہ روتے کیوں، آنسو کیوں بہاتے ہو، تبدیلیاں کیوں کرتے ہو؟ آج کی تاریخ 8 محرم ہے، جہاں تک مجھے پتا ہے کہ یہ جو مسجد برپا ہوئی ہے یہ حسین کی فوج کے اس کمانڈر کی یاد میں ہے جسے عباس کہتے ہیں۔ ہمارے ہر جلوس میں علم ہوتا ہے، ہمارا کوئی بھی جلوس ہوتا ہے اس میں علم اپنے ساتھ رکھتے ہیں، اس لیے کہ وہ فوج کا کمانڈر تھا جسے کربلا کے لیے مانگا گیا تھا، لیکن کربلا میں بھی اسے اذن شہادت کا نہیں ملا، جنگ کا نہیں ملا۔ یہ وجہ تھی امام حسین کو جب تانا دیا گیا ہے شہادتوں کے بعد جب اکیلے رہ گئے، آپ غیرتدار خدا آپ کے غیرتوں کو سلامت رکھے، آپ کی حیا سلامت رہے، خدا کرے آپ کے سروں پہ آپ کے گھر والوں کا سایہ سلامت رہے۔ میں کیسے کہوں، جب حسین لاشوں کے درمیان اکیلے کمر پکڑے کھڑے تھے تو کسی نے تانا دیا حسین بلاؤ عباس کو، حسین بلاؤ اکبر کو، حسین بلاؤ قاسم کو، گھٹ گھٹ کے نہ روئیے گا۔ اگر دل میں انسانیت کا دل ہے، حسین کی مظلومی پہ دنیا رو رہی ہے، ہم رونے کے لیے تو بیٹھے ہوئے ہیں۔ آواز دی بلاؤ عباس کو، بلاؤ قاسم کو، بلاؤ محمد کو، تانا دے رہے تھے۔ حسین نے فرات کے ساحل کی طرف دیکھا، عباس نہیں تانا دے رہے ہیں، میرے غیرتدار بیٹے اکبر نہیں تانا دے رہے ہیں، کہاں ہے بلاؤ اکبر کو، اے میرے شیروانو محمد کہاں ہو، اے عقیل کے نونہالوں کہاں ہو، اے قاسم کہاں ہو، ہمیں تانا دیا جا رہا ہے۔ حسین نے تلوار نکالی اور تم نے صبر دکھا ہے، اب شجاعت دیکھو، اب حسین کی جنگ دیکھو۔ اب جو مولا نے جنگ کی ہے تو تاریخ کہتی ہے کہ فوجیں کوفے کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھی، تب پیاسے کی جنگ دیکھو، تم نے میرے عباس کو مارا، تم نے میرے قاسم کو مارا، تم نے میرے محمد کو مارا، تم نے میرے حبیب کو مارا۔ حسین جنگ کرتے کرتے پتہ حسین کو یاد آیا، مولا نے اپنے گھوڑے کو پلٹایا، پتہ کہاں گئے؟ ساحل کے فراق پہ۔ کا عباس جنگ کرنی تھی تمہیں، میرے شیر تمہیں جنگ کی جوہر دکھا دیتے، اے میرے شیر عباس یہ جنگ تمہاری طرف سے ہے، اے عباس تو داد شجاعت مت دو حسین کو، عباس یہ جنگ تمہاری طرف سے ہے۔ آپ کی آوازیں بلند، اپنی آوازوں کو آزاد کیجیے، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے ہم امام مظلوم کربلا۔ اللہ اکبر، یہ کربلا ہے۔ تاریخ کہتی کہ حسین جب پس خنجر تھے، شیل پشت پہ سوار تھا، اور بہت قیامت جو پڑھنے جا رہا ہوں، بہت قیامت ہے، کاش کہ یہ مظلومی اور یہ مرثیہ حسین غریب کا آپ کے دلوں کی گہرائیوں تک پہنچ جائے۔ میں یقین سے کہتا ہوں شاید کسی تنہائی میں بیٹھ کے چیخیں مار رہے ہوگے تو میں کہنے جا رہا ہوں جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ امام حسین جب چل کرتے تھے تو ہاتھی پہ غیبی کی رضائی، بس حسین بس، حسین شجاعت کے جوہر دکھا چکے، اب صبر کے جوہر دکھا۔ آقا نے تلوار میں رکھی، جس کے پاس جو تھا، جس کے پاس پتھر تھا وہ پتھر مارتا تھا، جس کے پاس نیزہ تھا وہ نیزہ مارتا تھا، جس کے پاس تیر تھا وہ پیاسے پہ تیر چلا، زہرا کا لال گھوڑے کے پشت پہ ڈگمگا رہا تھا، گھوڑے سے زمین پہ آیا، شمل ملعون آگے بڑھا۔ بڑھنے کے بعد حسین نے آواز دی کہ اس وقت مجھے نماز پڑھ لینے تھے، میں سجدہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو حسین نماز کیسی؟ سجدے میں مولا گئے، شمل پشت پہ سوار ہو گیا اور خنجر کو کوند کیا اور پیاسے کی گردن پہ خنجر رکھا۔ حسین آقا نے محسوس کیا کہ جیسے کوئی سایہ ہے جو حسین کے قریب ہے، چلتی ہوئی زمین تھی، زہرا کا لال پیاسا تھا، لاشوں اٹھا چکا تھا، غریب تھا، خیموں میں دنیا ہے، وہ خیموں میں قریب حسین اکیلے پڑے تھے۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے ہم امام مظلوم۔ کبھی کبھی دل چاہتا پڑھتے پڑھتے موت آ جائے،
بڑی قیامت ہے حسین آپ کا غم کتنا نفسیاتی، ذرا سی بات بہت دیر تک لاتی ہے، آپ کو پتا ہے حسین آقا نے محسوس کیا جیسے کوئی سایہ ہے، حسین نے تر اٹھایا رہے گا کون تمہارا میں اضافہ جینا ہے، اضافہ تم روح کے کہتے ہیں مولا معاف کر دیجیے گا، خبر میری دل سے ہوئی، آواز آقا بڑی فوج اجنہ کے لے کر کے میں آیا، آواز ظافر واپس چلے جاؤ، ظافر واپس چلے جاؤ، کمالا دیکھا نہیں جاتا، ظافر واپس چلے جاؤ، کمالا دیکھا نہیں، میں امام ہو کے حکم دے رہا ہوں، ظافر واپس چلے جاؤ، تو روتا ہوا ظافر جانے لگا، پھر مرتبہ ظافر نے آواز دی، مولانا آواز دی ظافر یہ جاننا چاہتا کہ واپس کیوں کر رہا ہوں، کہ ظافر تو جنگ کیوں کرنا چاہتا تھا کہ حسین زندہ رہ جائے، میں زندہ رہ کے کیا کروں گا جب میرا پاس مارا جا چکا ہے، میں زندہ رہ کے کیا کروں گا جب میرا اکبر مارا جا چکا ہے، میں زندہ رہ کے کیا کروں گا جب میرا اصغر پیاسا مارا جا چکا ہے، اللہ اکبر، سلام ہمارا اس غریب پر جو صبح سے لاشیں اٹھایا، ہائے اسی غازی کی آج یاد مولا عباس، آ کر کے حسین کی غربت کو دیکھو، میرا مولا آواز دے رہا ہے، میرے شیروں کہاں حسین تمہیں آواز دے رہا ہے، مولا تم نے سائل کا فرات آباد کر لیا، خیموں میں آگ لگائی جائے گی، سکینہ آواز دے رہی ہوگی، جزاکم خیر، اللہ کو کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں امام مظلوم کربلا کے بس ختم کر دیا، میں نے بسائے ختم کر دیا، تو فکر ہے آج جس کی یاد میں یہ اہتمام کیا گیا ہے، جس کی یاد میں اسی وقت حسین کو نعرہ تکبیر کی ساتھ قد شبیر ہوئے نعرہ تکبیر کے ساتھ، سلام ہمارا دنیوں کو اکبر یاد آیا ہوگا، عصر عاشور زمین کربلا کو زلزلہ تھا، زہرا کا لال پیاسا مارا گیا، بس ایک فقرہ میں ختم کر دیتا، میں نے آزاد اندازہ نہ کیا کہ مجھے کہ جانتا ہی ہے، میں مسائل ختم کرنا چاہتا تھا، لیکن مولا ارشاد فرماتے تھے زندگی کی ہر عبادت کو آخری عبادت سمجھ کے انجام دیا کرو، لہذا حیات میں کہ بس ایک سے 2 منٹ آپ کی اور زحمت دوں گا آپ کو، آپ نے حق گریہ ادا کر لیا، یہی گریہ کا حق ہے، یہی ماتم کا حق ہے، ایسے ہی پرسہ پیش کیا جاتا ہے، بس ایک آخری بات آپ میری طرف دیکھو کہ ابھی آپ کے سامنے کوئی بچہ آپ کے گھر کا آپ سے کوئی فرمائش کر لے اور آپ پوری نہ کر پائے تو کیا زندہ رہنے کا دل چاہے گا؟ خیموں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہائے پیاس کی آوازیں بلند کر رہے تھے، حسین یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے کہ بچے پیاس سے جا بلند ہیں، ہائے پیاس کی آوازیں بلند کر رہے ہیں، تاریخ کہتی ہے کہ جناب سکینہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب پیاس کا عالم یہ ہے بچے پیاس سے جا بلند ہیں، پتہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا جہاں پانی رکھا جاتا ہے یا پانی جہاں جمع ہوتا ہے تو اس جگہ کے اوپر ہلکی سی نمی یا بنسبت اور زمینوں کے تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، تو اسی خیموں کے اندر سارے بچے غریبان چاہ کی ایک خیمے میں تھے، اور ہائے پیاس جب کوئی غریب جاتا ہے تو ایک گلاس پانی کسی غریب کو پلا دینا پیاسے کو، کربلا والوں کو سلام کر لینا حسین پیاسا مارا گیا، خود بھی پیاسے بچے بھی پیاسے، پیاسے جاملت تھے بچے، پیاسے دل توڑ رہے تھے بچے، ہائے پیاس کی آوازیں بلند کر رہے تھے، ہونٹ سوکھے تھے، حلق میں کانٹے پڑے ہوئے، سارے بچے جمع تھے، یہ بھی فرماتی ہیں کہ میں نے سوچا یہ کہ میں پھوپھی اماں سے جا کے کہوں پھوپھی اماں پانی کی سبیل کرے چچا عباس سے کہہ دیجیے فرات پہ چلے جائیں، بہت بہادر ہے، وہ جائیں گے تو پانی آ جائے گا، یہ بھی فرماتی کہ میں خیمے میں جیسے ہی داخل ہوئی تو میں نے دیکھا پھوپھی اماں میں عصر عاشور پڑھ رہا ہوں، خیمے کا عالم عاشور کا منظر ہے یہ، تاریخ کہتی کہ بیوی نے کہا کہ میں خیمے میں گئی تو میں نے دیکھا پھوپھی اماں اور اماں رباب دونوں موجود تھی، چولہے میں اصغر جو تھا وہ ایسے منہ کھولتا اور بند کرتا تھا جیسے مچھلی کو پانی سے باہر نکال لیا جاتا ہے، بے چین کبھی پھوپھی اماں لیتی تھی، کبھی اماں رباب لیتی تھی، کبھی چولہے میں لٹا دیتی تھی، میری ہمت نہیں پڑی کہ وہ پھوپھی سے کچھ کہتی، پھوپھی نے محسوس کیا جیسے پیچھے کوئی اپنے پلٹ کے دیکھا تو میں کھڑی تھی، آواز سکینہ کہتی پھوپھی اماں، سکینہ کہتی کہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی تھی مگر میں کہہ نہ سکی کہ میں پیاسی بہت ہوں یا بچے پیاسے بہت ہیں، اللہ اکبر، اس کے بعد بیٹی کہتی ہیں پھوپھی اماں بچے پیاسے بہت ہیں، اگر چچا 5 فرات پہ چلے جاتے
تو غازی کو بلایا گیا. امام مظلوم نے کہا عباس کہ جی آقا کا بچے پیاسے ہیں, سبیل دے آپ کرو, جنگ کی اجازت نہیں. سکینہ کہتی میں نے اپنے ہاتھوں سے, میں یہ مسائل ختم ہو گیا تھا, پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی, چونکہ علم اٹھنا ہے اس لیے فقائد کے صرف 2-3 منٹ آپ کے لیے رہا ہوں. تاریخ کہتی کہ ہم سکینہ نے اپنے ہاتھوں سے علم میں مشق باندھی اور فرات کی طرف بھیج دیا. سارے بچے جو سینہ زمین پر رکھے تھے سب فرات ساحل خیمے کے در پہ آ گئے. سکینہ نے سارے بچوں کو جمع کیا, وہ دیکھو علم جا رہا ہے. چچا بہت بہادر ہے, چلو پانی سب کو مل جائے گا. سب سکھی سکھی مچھلی کا لیے سارے پیاسے بچے بیٹھے ہوئے, ہائے پیاس کی آوازیں بلند کر. جیسے جیسے عباس کا علم نظر آتا تھا بچوں کی امیدیں بڑھتی جاتی تھی. اب علم گیا ہے, فرات پہ پہنچے گا, عباس مشق بھریں گے, لے کے آئیں گے, ہم پانی پیئیں گے. سارے بچے خیمے کے در پہ انتظار کر رہے تھے. سکینہ حسین کی 4 برس کی بیٹی بچوں کو سمجھا رہی تھی, بچوں کو تسلی رکھو, بس پانی آتا ہوگا, پانی آ رہا ہے, پانی آ رہا ہے. وہ دیکھو علم جا رہا ہے, وہ دیکھو علم جا رہا ہے, وہ دیکھو علم جا رہا ہے. ایک وقت سکینہ خاموش ہو گئی اس لیے کہ علم جھکنا شروع ہو گیا. کوئی جا کے کہتے سکینہ بازو کٹ گیا تیرے چچا کا. مشق سینے سے دبائے ہوئے غازی خیمے تک پہنچنا چاہتا تھا کہ کہیں نے کہا جلدی سے عباس کو روکنا ہے تو مشق میں تیر مار. مشق میں جیسے تیر لگا پانی بہا, گھوڑا واپس ہو گیا. حسین دوڑے مرثیہ پڑھتے ہوئے عباس تیرے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی. اب تو فرات کے ساحل میں شہادت نہیں پڑتا. ایک مرتبہ حسین جب علم لے کے آنے لگے تو سکینہ نے دیکھا کہ بچوں کو دیکھو علم آ رہا ہے, وہ دیکھو علم آ رہا ہے. مگر جیسے ہی علم آیا سکینہ نے دیکھا لے کے علم چچا گیا تھا, واپس بابا آیا ہے. کچھ بولی ہے پوچھا چچا کہاں ہے, کہا بیٹا اب چچا لوٹ کے نہ آئیں گے. بس ختم کر دیا میں نے مسائل. اللہ اکبر. سکینہ نے اس کے بعد پانی نہ مانگا. ہاں ایک موقع ہے غازی آپ کا علم اٹھانے والے ہیں یہ سوگوار باپ کے لیے, ایک فطرہ آپ کے زخموں کے مرہم کے لیے کہ سکینہ زندان شام میں بھائی سے اتنا کہتی ہے بھیا جب سے چچا مارے گئے میں نے پانی نہیں مانگا ہے, مگر اے چچا اگر میں زندان میں مر جاؤں اور کبھی چچا کے پاس جانا ہو تو جا کے اتنا ضرور کہہ دینا کاش سکینہ کی حالت دیکھی ہوتی. اے چچا پاس سکینہ شرمندہ بہت ہے, نہ دریا کے فرات پہ بھیجا ہوتا نہ بازو کٹے ہوتے. اے چچا سکینہ شرمندہ ہے, عجب نہیں آواز فرات سے آئے گی سکینہ اے بی بی علم میں مشق عزمی ہے, بیٹا کلیجے سے لگائے ہوئے ہو. اے سکینہ تیرے چچا نے تجھے بہت یاد کیا, شرمندہ ہو بی بی پانی نہ پہنچا سکا. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب. انا للہ و انا الیہ راجعون.